وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تستوي كما يستوي الحديد إذا أصابه الماء. قيل وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال كثرة تلاوة القرآن وذكر هذه اللذات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا ہے اس میں اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ظاہر میں بھی اللہ نے بہت سی چیزیں رکھی ہیں، جیسے آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، جن سے انسان کام دھام کرتا ہے. آنکھ سے بھی کام لیتا ہے، کان سے بھی کام لیتا ہے، زبان بھی چلاتا ہے، ہاتھ پیر بھی استعمال کرتا ہے. یہ تو اس کے ظاہری اعضاء ہیں. اور پھر اللہ نے انسان کے اندر دل رکھا ہے، اور دل ہی اصل ہے، اور دل کی کائنات بہت بڑی کائنات ہے. اور حکم یہ ہم کو دیا گیا ہے کہ اپنے ظاہر کو بھی سنوارو، بناؤ، اور اپنے باطن کو بھی سنوارو اور بناؤ. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں بھی وہی پسند آتی ہے جو سنوری ہوئی ہو، بنائی ہوئی ہو، اچھی لگتی ہو. آپ مکان بناتے ہیں، چاہتے ہیں کہ مکان اچھا بنے، صاف ستھرا بنے، دیکھنے میں بہت اچھا لگے، خوبصورت ہو، حسین ہو. اور پھر گھر کے اندر کچھ چیزیں سجائی جائیں، وہ بھی اچھی اچھی چیزیں ہو، بے ڈھنگا پن نہ ہو، بے سلیقہ نہ ہو، تہذیب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ان چیزوں کو رکھا اور بنایا، سنوارا. ہر چیز میں انسان کی پسند یہی ہوتی ہے کہ وہ اچھی سے اچھی چیز کو پسند کرتا ہے. ایک لڑکا لڑکی کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اچھی لڑکی کو پسند کرے. کیا آپ نے کبھی سنا ہے کسی لڑکے سے کہ وہ کہہ رہا ہو کہ بھئی مجھے شادی کرنی ہے، ایک ایسی لڑکی کو تلاش کرو جس کی آنکھیں نہ ہو، اندھی ہو، کانوں سے سنائی بھی نہ دیتا ہو، بہری ہو، اور بول بھی نہ سکتی ہو، گونگی ہو، اور ہاتھ اور پیر سے معذور بھی ہو، ہینڈی کیپ لڑکی ہو؟ ذرا ایسی لڑکی کو تلاش کرو، میں شادی کرنا چاہتا ہوں. کوئی ہے نوجوان کھڑا ہو جائے یہاں پر اور کہے میں ہوں ایسا مائی کا لال، چاہتا ہوں کہ ہینڈی کیپ لڑکی ہو، اندھی بھی ہو، بہری بھی ہو، لنگڑی بھی ہو، لولی بھی ہو، اور بالکل کالی کلوٹی بھی ہو، اور نکلی بھی ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی ہے ایسا؟ خود چاہے لنگڑا رہے گا، لیکن لڑکی کو چاہے گا کہ وہ لنگڑی نہ ہو. خود رہے گا کالا کلوٹا، دیکھنے میں بڑا بھدا، لیکن چاہے گا کہ میں جس سے شادی کروں وہ اعلیٰ درجے کی حسین ہو. کیوں؟ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا. بالکل اسی طریقے پر
ایک لڑکی جب چاہے گی تو وہ بھی یہی چاہے گی کہ اچھا لڑکا ہو، حسین لڑکا ہو اور ہر چیز کے اعتبار سے بے عیب ہو۔ تو لڑکا چاہتا ہے لڑکی کو وہ حسین و جمیل ہو، لڑکی چاہتی ہے لڑکے کو تو وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ حسین و جمیل ہو۔ ہر آدمی کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، لڑکا لڑکی ہی تک محدود نہیں بلکہ چیزوں کے اندر بھی یہی ہے کہ اچھی چیز کو پسند کیا جاتا ہے، اعلیٰ چیز کو پسند کیا جاتا ہے، پاک صاف چیز کو پسند کیا جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت کو اسی طرح بنایا۔ جب ہم یہ جانتے ہیں تو اب یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا خالق اور مالک اگر ہم کو پسند کرنا ہے تو ہمیں کیسے ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں گندے ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے اندر عیب ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے اندر بد اخلاقی ہونی چاہیے؟ کیا ہمارے اندر روحانی اعتبار سے خامیاں ہونی چاہیے؟ کیا ہماری آنکھ گندی ہو، ہماری زبان گندی ہو، ہمارے کان گندے ہو، ہمارا دل سڑا ہوا ہو اور سنڈاس بنا ہوا ہو اور اس کے اندر ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کا عیب موجود ہو؟ کیا اللہ ایسے دل کو پسند کریں گے؟ کیا اللہ ایسی آنکھ کو پسند کریں گے؟ کیا اللہ ایسے آدمی کو پسند کریں گے جس کے اندر ہر قسم کی برائی موجود؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اللہ کیسے حسین نہ ہوں گے جس اللہ نے دنیا میں ایسا حسن رکھ دیا۔ سورج کے حسن کو دیکھ لو، چاند کے حسن کو دیکھ لو، زمین و آسمان کے حسن کو دیکھ لو، یہاں کی آب و ہوا جس انداز کی اللہ نے پیدا کی اور کائنات کو بنایا، کتنی حسین و جمیل یہ کائنات بنائی ہے۔ اور پھر اس حسین و جمیل کائنات میں کتنے مردوں کو اللہ نے حسن دیا، کتنے عورتوں کو اللہ نے حسن دیا، جانوروں کو اللہ نے اپنے اپنے طور پر حسن دیا، اور زمین و آسمان اور اس کے مابین میں ایک عجیب و غریب حسن اللہ نے پیدا کر دیا۔ اس کی وجہ سے انسان کی طبیعت ان چیزوں کی طرف لپکتی۔ جو اللہ ایسا حسین کہ اس نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی، ایسا حسن تقسیم کیا کہ اس حسن کے اوپر انسان فریفتہ ہو، اس دنیا کے حسن کے اوپر انسان اپنی جان کو گنوانے تیار ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا وہ اللہ کیسا جمیل ہوگا؟ اس کے جمال کا کیا ٹھکانہ، اس کے حسن کا کیا ٹھکانہ؟ میرے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ ایک عورت حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اور اس نے اپنے شوہر کی شکایت کی۔ اس کا شوہر بیوی کو دیکھتا نہ تھا اور اس کی ضروریات کو پورا نہ کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ آئی اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے اس نے کہا کہ حضرت میرا شوہر میری طرف دیکھتا نہیں ہے، میرے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، بلکہ مجھے چھوڑ کر وہ غیر عورتوں کے پاس میں جاتا ہے اور ان سے دل لگاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ عورت کہنے لگی کہ اگر مجھے شریعت اجازت دیتی کہ میں اپنا چہرہ کھول کر آپ کو دکھاؤں تو میں آپ کو اپنا چہرہ کھول کر دکھاتی کہ میں کیسی حسین و جمیل ہو، اور جس کی بیوی اتنی حسین و جمیل ہو کیا وہ مرد کسی اور عورت کو دیکھ سکتا ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت جنید بغدادی کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ عورت تو چلی گئی، ان کے جو خدام تھے انہوں نے حضرت کو لٹایا
کچھ علاج کیا، کچھ دیر کے بعد ہوش بحال ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیا ہو گیا؟ جنید بغدادی نے فرمایا کہ جب اس عورت نے یہ کہا کہ اگر شریعت مجھے اجازت دیتی تو میں اپنا چہرہ کھول کر دکھا دی کہ میں کتنی حسین ہوں، اور جس کی بیوی اتنی حسین ہو کیا وہ مرد کسی اور عورت کی طرف دیکھ سکتا ہے؟ جب اس عورت نے کہا تو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس کا خدا میرے جیسا ہو کیا وہ کسی اور کی طرف دیکھ سکتا ہے؟ اس کی وجہ سے میرے اوپر کیفیت داری ہوگی، واقعی اللہ کی ذات ہی ہے جو اصل میں حسین ہے، اصل میں ہر طرح کی خوبی و کمال والی ہے۔ تو دنیا کے اندر جو کچھ کمال نظر آتا ہے وہ دراصل اللہ کے کمال کا پردہ اور اس کا عکس ہے، اور جمال جو نظر آتا ہے وہ بھی دراصل اللہ کے جمال کا ایک پردہ اور اللہ کے جمال کا عکس ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا حسن اللہ نے دنیا میں رکھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے، اس لیے کہ اصل حسن تو وہیں سے آیا۔ وَيُحِبُّ الْجَمَالِ، جب اللہ جمیل ہے تو جمال ہی کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ جس جمال کو پسند کرتا ہے وہ ظاہری جمال نہیں ہے، وہ ہے وہ جمال جو انسان کے اندروں میں ہوتا ہے، انسان کے اعمال میں ہوتا ہے، انسان کے اخلاق میں ہوتا ہے، انسان کے طرز زندگی میں ہوتا ہے۔ جو کمال وہاں ہوتا ہے اعمال میں، اخلاق میں، انداز زندگی میں، اللہ کو وہ پسند آتا ہے۔ لہذا ہم عمل کریں تو حسین و جمیل عمل کریں، نماز ہو تو حسین و جمیل ہو، بڑی بھلی اور پیاری ہو، اور روزہ رکھیں تو وہ روزہ بھی حسین و جمیل ہو، اور ہم کوئی کام کریں دین کا وہ بھی حسین و جمیل ہو، اور ہمارے اخلاق ہیں تو وہ بھی حسین و جمیل ہو، اور ہمارا دل ہو اس کے اندر بھی کوئی عیب نہ ہو، کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی گندگی جمع نہ ہو جائے۔ اللہ ایسے دل کو پسند کرتے ہیں، ایسی آنکھوں کو پسند کرتے ہیں جو آنکھ کے گناہ نہیں کرتی، اور وہ دل اللہ کو پسند آتا ہے جس کے اندر گناہ کا کوئی مادہ نہیں ہوا کرتا۔ اسی طریقے پر اللہ چاہتے ہیں کہ ظاہر اور باطن کے اعتبار سے میرے بندے بڑے پاکیزہ ہو جائے، اور جو بندے پاکیزہ ہوتے ہیں اللہ ان کو قبول کر لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بہت کالا کلوٹا ہو لیکن اس کا عمل بڑا پیارا ہو، اس کی نماز بڑی حسین و جمیل ہو، اور دیگر عبادات اس کی حسین و جمیل ہو، اس کا دل گناہوں سے پاک ہو، وہ قلب سلیم رکھتا ہو، تو وہ کالا کلوٹا اللہ کو بہت پسند آئے گا، اس لیے کہ اس کے اعمال بہت اچھے ہیں، اور اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اور اس کا دل بہت بھلا اور اچھا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند آتا ہے، اگرچہ ظاہر کے اعتبار سے دیکھو تو کالا کلوٹا ہوتا ہے، اور ایک آدمی بڑا حسین و جمیل ہے ظاہر کے اعتبار سے، لیکن گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اس کی آنکھ میں اچھائی نہیں، بری جگہ دیکھتا ہے، بری چیزوں کو دیکھتا ہے، کان کو دیکھو غلط جگہوں پہ استعمال کرتا ہے، برائی سننے کے لیے استعمال کرتا ہے، زبان کو دیکھو تو اس میں جھوٹ آتا رہتا ہے، اس کے اوپر غیبتیں آتی رہتی ہیں، اس کے اوپر چغلیاں کھائی جاتی ہیں، اور کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور الٹی سیدھی زبان استعمال کرتا رہتا ہے۔ اگرچہ وہ دیکھنے میں بڑا پیارا اور حسین و جمیل ہے، لیکن اس کی آنکھ غلط، اس کے کان غلط، اس کی زبان غلط، اس کے ہاتھ پیر کے اعمال غلط، اور اس کی نماز ڈھکتی نہیں، اس کا روزہ ڈھکتا نہیں، اور اس کے دل کے اندر ہزار قسم کے عیب پڑے ہوئے ہیں، اور گناہوں کے جذبات اس کے اندر امٹ جاتے رہتے ہیں، امٹتے رہتے ہیں۔ اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں آتا۔
میں نے 2 باتیں کہی، ایک کالا کلوٹا وہ آدمی جس کے عمل اچھے، جس کے اخلاق اچھے، ایک وہ حسین اور خوبصورت آدمی جس کے اعمال برے اور جس کا دل برا۔ اللہ کو کالا پسند ہے، یہ گورا اللہ کو پسند نہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب جو تھا وہ بڑا حسین اور خوبصورت تھا، ظاہر کے اعتبار سے بہت حسین، بہت خوبصورت، بہت گورا، اور اسی لیے اس کا نام لوگوں نے رکھا ابو لہب۔ لہب کے معنی عربی میں آتے ہیں آگ کی لپٹ۔ جب آگ جلائی جاتی ہے تو اوپر دیکھیے، جب آگ ایسا ہوتی ہے، لپٹیں مارتی ہے، تو کیسی حسین و جمیل وہ ادائیں اور کیسی حسین و جمیل وہ صورت نظر آتی ہے، اس کو عربی کے اندر لہب کہتے ہیں۔ وہ اتنا حسین اور خوبصورت تھا کہ جب وہ چلتا تھا، پھرتا تھا، تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ آگ کی لپٹ ہے جو آگ آ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا ابو لہب۔ اس کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن لقب اس کا رکھ دیا ابو لہب، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ لیکن اتنا ظاہر میں حسین اور جمیل اور خوبصورت ہونے کے باوجود اللہ کی نگاہ میں کتنا مردود ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں اس کی مذمت میں، اس کی برائی میں، اس کے اوپر لعنت میں مستقل ایک سورت نازل کی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی میں یہ آیت ڈالی اور اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو جائے، اور فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال کمایا، نہ اس کی اولاد اس کے لیے نفع بخش ہے۔ وہ بڑا مالدار بھی تھا، بہت اولاد بھی اس کی تھی۔ اللہ نے کہا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کو کام آیا، نہ وہ جو اولاد اس کو ہوئی وہ اس کے کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، یہ ابو لہب اس آگ کی لپٹ کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم کی وہ آگ جو لپٹوں والی ہے۔ ابو لہب کے ساتھ لہب کا جوڑ دیکھیے، اوپر تو ابو لہب کا نام آیا اور اللہ نے یہاں پر فرمایا سیصلی نارا ذات لہب۔ لہب کے معنی ابھی میں نے بتائے آگ کی لپٹیں، آگ کی لپٹ والی آگ میں وہ داخل کیا جائے گا، یعنی جہنم رسید کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نزدیک یہ آدمی حسین اور جمیل اور خوبصورت ہونے کے باوجود انتہائی ناکارہ اور اللہ کی نگاہ میں انتہائی مردود ہو گیا۔ کیوں مردود ہو گیا؟ اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھوں کا استعمال غلط کیا، اس نے اپنے دل کا استعمال غلط کیا، ہاتھ پیر کا استعمال غلط کیا، اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کے بجائے دنیا کی محبت کو داخل کر لیا، اللہ سے تعلق کے بجائے دنیا کی چیزوں کے تعلق کو داخل کر لیا، اور ایمان کے بجائے کفر کو داخل کر لیا۔ اللہ نے اس کو مردود قرار دے دیا۔ ایک مثال تو یہ، اب آئیے ایک دوسری مثال دیتا ہوں۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبش میں رہنے والے تھے، بڑے کالے کلوٹے تھے، بڑی ظاہری اعتبار سے ان کے اندر بھونڈا پن تھا، موٹے موٹے ہونٹ، موٹے موٹے گال، جیسے کہ حبشی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑے بھدے سے لگتے ہیں اور صورت و شکل کے اعتبار سے بہت ہی ویسے ہی لگتے ہیں، ظاہراً پسند نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود ایمان ان کے دل میں داخل ہوا، انہوں نے اپنے اخلاق کو سنوارا، اپنے اعمال کو سنوارا، اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم محمد
عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، 7 آسمانوں کے اوپر اور 7 آسمانوں سے پار کر کے جب سدرۃ المنتہا کو بھی پار کر دیا، جبریل امین نے کہا کہ آپ آگے جائیے۔ جبریل امین سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل تم ساتھ ساتھ چلے تھے اور یہاں آگے ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو اور مجھے کیوں کہتے ہو کہ آگے بڑھ جاؤ؟ انہوں نے کہا کہ اے محمد، اس سے آگے جانا تو آپ ہی کا مقام ہے، اگر ہم ذرا بھی آگے بڑھے تو ہمارے پر چل کے ختم ہو جائے۔ آپ تشریف لے جائیے، آپ کا مقام ہے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے عرش کا علاقہ شروع ہوتا ہے، اللہ کے عرش کا علاقہ، وہ خاص مقام جہاں پر کوئی اور بندہ نہیں گیا، وہاں پر گئے تو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں چل رہے تھے تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اور آدمی بھی چل رہا ہے، نظر تو کوئی نہیں آ رہا تھا لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آدمی چل رہا ہو۔ جب آدمی چلتا ہے نا، پٹ 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 آواز آتی ہے، ایسا محسوس ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ خیر آپ کو جہاں تک جانا تھا گئے، اور پھر جب واپس آئے اور جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل، جب میں آگے بڑھا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ وہاں کوئی آدمی چل رہا ہے، ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کسی آدمی کے چلنے کی آواز آتی ہے، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا، یہ کیا آواز تھی جو میں نے وہاں پر سنی؟ جبریل امین نے فرمایا یہ آواز آپ کے امتی حضرت بلال حبشی کے چلنے کی آواز ہے۔ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں اللہ کو ان کے چلنے کی آواز بھی پسند ہے، وہ آواز عرش تک پہنچائی جاتی ہے۔ یہ کیا مقام تھا بھائیو؟ اتنا بڑا اونچا مقام کس کو دیا گیا؟ کیا اس کو جو ظاہراً بڑا خوبصورت تھا؟ یہ اس کو دیا گیا جو ظاہر میں کالا کلوٹا تھا، دیکھنے میں کوئی اچھا نہ لگتا تھا، لیکن ان کا مقام اتنا بلند کیوں ہو گیا؟ دل کو سنوارنے کی وجہ سے ہوا، اپنے اعمال کو بنانے کی وجہ سے ہوا، اپنے اخلاق اور کردار کو بنانے کی وجہ سے ہوا۔ جب آدمی اپنے آپ کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، اللہ کو وہ بندہ پسند آتا ہے۔ اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتے، اللہ اعمال کو دیکھتے ہیں، اور اللہ قلب اور دل کو دیکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واشكالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واشكالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ فرمایا اللہ تمہاری ظاہری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ بھائی کالا ہے تو چلے جا جہنم میں، گورا ہے تو آ جا جنت میں، نہیں، وہاں گورے اور کالے کا حساب نہیں ہوگا، وہاں ظاہر کا حسن اور وہاں ظاہر کا بدصورت ہونا یہ فیصلہ کن چیز نہیں ہوگی۔ وہاں پر کیا دیکھا جائے گا؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور دلوں کے اندر کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اعمال کیسے، اخلاق کیسے، نیتیں کیسی، دل کیسا، اس کے اندر کتنی صفائی آئی، اس کے اندر کتنا کھوٹ ہے، یہ دیکھ کر اللہ فیصلے فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ کان کھول کر سن لو، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے،
جب وہ درست اور صحیح سالم رہتا ہے تو تمہارے پورے جسم کا نظام درست اور صحیح سالم رہتا ہے، اور جب وہ فاسد اور خراب ہو جاتا ہے تو تمہارے جسم کا بھی پورا نظام فاسد اور خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، کان کھول کر سن لو، وہ ہے دل۔ آپ نے کہا دل کے اوپر مدار ہے۔ دل اگر تمہارا ٹھیک، تمہارے اعمال اچھے ہو، دل اگر تمہارا برا تو تمہارا عمل بھی برا ہوگا۔ دل میں اگر اللہ کی محبت ہوگی تو اس آدمی کا عمل اطاعت والا ہوگا، وہ نماز کو نہیں چھوڑ سکے گا، وہ ذکر سے غافل نہیں ہو سکے گا، اس کے اعمال درست ہوتے رہیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ دل کے اندر اللہ کی محبت کے بجائے دنیا کی محبت آ گئی، دنیا کی کسی عورت کی محبت آ گئی، دنیا کا تعلق پیدا ہو گیا، دنیا کی چیزوں کا تعلق پیدا ہو گیا، تو اس کے عمل کے اندر بھی اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ وہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ اللہ کو یاد نہیں کرے گا، وہ یاد تو اس کو کرے گا جس کے دل کے اندر جس کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ دنیا کو، دنیا کی چیزوں کو، دنیا کی عورتوں کو، دنیا کی اشیاء کو، ان چیزوں کو دل میں جمایا ہے، وہ اللہ کو کہاں یاد کرے گا؟ اسے نماز کب یاد آئے گی؟ اسے تہجد کب یاد آئے گی؟ اسے اللہ کا ذکر کیسے اچھا لگے گا؟ اسے تلاوت کے اندر کیا مزہ آئے گا؟ یہ چیزیں درست اس وقت میں ہوگی جب دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے۔ بھائیوں، دل کو سنوارنے کی بہت ضرورت ہے، ظاہر کو بھی سنوارنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنے دلوں کو نہیں سنوارا، دل کیسے سنورتا ہے؟ دل کے اندر کچھ برائیاں ہوتی ہیں، دل کے اندر کی کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ دل کے اندر سے برائیوں کو نکالو، کھرچ کے نکالو۔ دل کے اندر تکبر آ گیا، دل کے اندر عجب و خود پسندی آ گئی، اور دل کے اندر دنیا کی محبت آ گئی، دل کے اندر دنیا کی چیزوں کی محبت آ گئی، دنیا کے لوگوں کی محبت آ گئی۔ اسی طرح دل کے اندر اور جو ہے ادھر ادھر کی چیزوں سے تعلق پیدا ہو گیا، حسد پیدا ہو گیا، بغض پیدا ہو گیا، نفرتیں پیدا ہو گئی، کینہ کپٹ پیدا ہو گیا، عداوت و دشمنیاں پیدا ہو گئی۔ یہ آدمی بڑا خراب آدمی ہے جس کے دل کے اندر ساری گندگیاں جمع ہو گئی۔ اس کا دل پاکیزہ نہیں، گندا دل ہے۔ اس گندے دل کے ساتھ اللہ کے دربار میں جائے گا، اس کے دل کو اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ملے گا۔ کرنا کیا ہے؟ دل سے دنیا کی محبتوں کو نکالو، دنیا کی چیزوں کی محبتوں کو نکالو، دنیا کی عورتوں کی محبت کو نکالو، دنیا کی اشیاء کی محبت کو نکالو، اور اس کے اندر اللہ کی محبت کو ٹھوسو، داخل کرو، اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ کا عرفان اور اللہ کی جو ہے معرفت پیدا کرو۔ یہ چیزیں چھوڑ کر اگر دوسری چیزیں داخل ہو گئی، وہ دل بڑا گندا ہے، وہ بڑا ناپاک دل ہے۔ اور جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اللہ سے تعلق ہو، اور اس دل کے اندر اللہ کی معرفت آ جائے، سمجھو کہ وہ دل بن رہا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت اونچے مقام کا ہے۔ اسی دل کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کسی کو کام آئے گی، وہاں پر تو وہی انسان کامیابی کی منزل کو طے کرے گا جو اللہ کے دربار میں قلب سلیم پاکیزہ دل لے کر جائے گا۔ پاکیزہ دل جس میں دنیا کی محبت نہیں، اللہ کی محبت، جس دل کے اندر چیزوں کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی معرفت ہو، جس دل کے اندر اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا ہو، عشق پیدا ہو گیا ہو، یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ دل ہوتا ہے۔ میرے حضرت مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی ایک بات یاد آ گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی بہت ساری چیزیں تو اللہ نے دو بنائی ہیں ہمارے اندر، آنکھیں دو دی، ناک بھی دو حصوں میں تقسیم ہے، اسی طرح کان بھی دو دیے ہیں، ہاتھ بھی دو ہے، پیر بھی دو ہے، لیکن زبان ایک ہے اور دل ایک ہے۔ زبان ایک ہے اور دل ایک ہے، اس لیے کہ
نے دیا صرف اسی ایک کو اس کے اندر بساؤ، اللہ کو بساؤ۔ اللہ کے سوا دل میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کے اندر کسی کی محبت نہیں ہو سکتی۔ اگر ماں باپ کی محبت، بیوی بچوں کی محبت اور چیزوں کی محبت ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو سکتی ہے، لیکن ڈائریکٹ کسی کی محبت کا کوئی حصہ اس کے اندر نہیں۔ ہم ماں باپ کو اس لیے محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنے دلوں میں ماں باپ کی محبت اس لیے رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے۔ بیوی سے محبت اس لیے کرتے ہیں اور کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ بچوں کی محبت اس لیے ہے، اللہ کا حکم ہے۔ رشتہ داروں سے محبت اس لیے ہے، اللہ کا حکم ہے۔ لیکن جہاں ایسی محبت آ جائے جو اللہ کی محبت سے ٹکراتی ہو تو وہاں وہ پاش پاش کر دی جائے اور اس کو نکال کے کھوج کے ختم کر دیا جائے۔ وہاں صرف اللہ کی محبت ہوگی تو ایک دل میں صرف اللہ کی ایک محبت داخل ہوگی۔ اور فرمایا زبان ایک اللہ نے دی اس لیے کہ زبان اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اس کے اوپر اللہ کا نام ہوگا، اللہ کا کلام ہوگا، اللہ کے کام کی باتیں ہوگی، اللہ کے دین کی باتیں ہوگی، دعوت کی باتیں ہوگی، تبلیغ کی باتیں ہوگی، اور ضرورت سے کوئی بات ہوگی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگی، وہاں بھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات نہیں آئے گی۔ بتانا یہ ہے کہ دلوں کی صفائی بہت اہم، بہت ضروری۔ ظاہر کی صفائی کہ ہماری آنکھ غلط استعمال نہ ہو، زبان غلط استعمال نہ ہو، کان بھی غلط استعمال نہ ہو، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے دل کو پاک و صاف بنا لیا، اپنے نفس کو ٹھیک ٹھاک کر لیا، گندگیوں سے نکال کر اس کو اچھا اور پاکیزہ بنا لیا، اس کو سنوار لیا اور بنا لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو آدمی کے اپنے دل کو اور اپنے نفس کو نہیں سنوارا اور اسے گندگیوں میں لتھڑائے رکھا وہ ناکام ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ معلوم ہوا اپنے دلوں کو، اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے کی محنت ضروری۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے، دلوں کے اندر گندگیاں جمائے رکھتے، اپنے ظاہری اعمال کو بھی گندا بنائے رکھتے، آنکھ کا غلط استعمال کرتے، زبان کا غلط استعمال کرتے، اور ان کو یہ احساس نہیں ہوتا زبان سے ایک بھی غلط بات کہوں گا اللہ کے فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں اور قیامت کے میدان میں مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تمہاری زبان سے کوئی بھی لفظ نکلتا ہو اس کے اوپر اللہ کے فرشتے مقرر ہیں جو اس کو لکھ رہے ہیں، اور ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو ہمارے اعمال کو لکھ رہے، ہمارے الفاظ کو لکھ رہے، ہماری بات چیت کو لکھ رہے، اور قیامت کے میدان میں اس کا سوال جواب سب ہونے والا ہے۔ پوچھا جائے گا تم نے یہ لفظ کہا تھا، کیوں کہا؟ جواب دو۔ تم نے آنکھ اٹھا کر فلاں جگہ دیکھا تھا، بتاؤ کہ ہمارے حکم کے خلاف یہ تم نے آنکھ کیوں اٹھائی؟ نوجوان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ ہم کو دیا ہے اس لیے تاکہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھے بن جائے، نیک بن جائے اور اللہ کے دین کے خدمت گزار بن جائے، دعوت اللہ کا کام کرنے لگے، تبلیغی کام کرنے لگے، دوسروں کو سکھانے والے بتانے والے بن جائے۔ اس کے لیے تو ہم نے اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، یہ محض اپنے عیش کے لیے، عشرت کے لیے اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور دل میں جو آیا اس کو کرنے کے لیے نہیں کیا گیا ہے۔ اس دنیا کے اندر ان سب چیزوں کو بنانا اور سنوارنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، اللہ کی معرفت، ان چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اس کے لیے بھائیوں ایک بیان سے کام نہیں چلتا، اس کے لیے محنت چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں محنت اور مجاہدہ کرتا ہے ہم اس کے لیے راہوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ
مجاہدہ، اسی کا نام ہے مجاہدہ، اپنے نفس کو دبانا، اپنے نفس کو مارنا، اپنے نفس کی چاہتوں کو قربان کرنا اور اللہ کے حکم کے مطابق چلنے کے لیے اس کو آمادہ اور تیار کرنا، اس کے لیے مجاہدہ ہوتا ہے۔ بغیر مجاہدے کے انسان کے اندر کمال نہیں پیدا ہوتا، اسے نفس کو دبانا پڑے گا اور اس کے نفس کے اندر کے تقاضوں کو دبانا پڑے گا، تب جا کر انسان کسی بات کا جو ہے کسی بات کے قابل بنتا ہے۔ اس کے لیے آپ لوگ توجہ دیں اور اپنے علاقوں میں اور اپنے گھروں و جماعت میں یا کسی سے بھی مناسبت ہو اس سے تعلق پیدا کرے اور تعلق پیدا کر کے اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکیزہ دل اور قلب سلیم عطا فرمائے اور ہمارے ظاہر کو بھی پاک اور صاف بنائے تاکہ ہم اللہ کے جناب میں حاضری دینے کے قابل بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔